عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد إلا رفعه الله. رواه مسلم. درود شریف بلند آواز میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور تواضع کرنے سے اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرماتے ہیں. ایک ایک بات اہم ہے عزیزو، ایک ایک بات آدمی غور کر لے ایک ایک بات پر، اور فقط سننا نہیں ہے، سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ صرف نقوش نہیں ہے یہاں سے لے کر یہاں نقوش صرف پڑھنا ہے، اس سے کیا اخذ کریں آپ، کیا اس سے مطلب کیا معلوم ہوا، یہ جو ہم نے آج پڑھا 5-10 منٹ ہم بیٹھے، اس سے کیا سبق ملا، وہ سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. فقط یہ نہیں کہ بس ایک کان سے سنے دوسرے سے نکل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ایک دوسری حدیث مبارکہ یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قسم اٹھا رہے ہیں، 3 چیزیں برحق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں بھی 3 باتوں کا ذکر ہے. جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم پر صبر کرتا ہے، قسم اللہ کی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کریں گے. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی، جو آدمی سوال کرتا ہے، سوال کرنے سے فقر ختم نہیں ہوتا بلکہ فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے. سمجھا نہیں؟ اپنی ذات کے لیے سوال کرے آدمی، میں بھوکا ہوں، اتنے دن سے میں بھوکا ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں بیماری ہے. سمجھا نہیں؟ یہ سوال کرنا السؤال الذل، سوال کرنا خواری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے، مجھ سے سوال نہیں کرتا، میں اس پر ناراض ہوتا ہوں. سمجھا نہیں؟ انسان سے مانگے یا تو دینے والا شرمندہ یا لینے والا شرمندہ. تو منع کیا گیا ہے اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے لیے آدمی کسی سے نہ مانگے. ایک شخص ایسا ہے کہ واقعی اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہی نہیں ہے. توجہ کریں عزیزو، ایک ایسا ہی بندہ ہے کہ واقعی اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہی نہیں ہے، پھر اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اتنا سوال کرو کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. ہم نے دروازہ کھول دیا، مانگنے کا دروازہ کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کرتا ہے فقر اس کا ختم نہیں ہوگا بلکہ فقر اس کا کھل جاتا ہے، اور سوال کرتا رہے گا، کبھی اس کا فقر بند نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. سمجھا نہیں؟ ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ صدقہ میں یہ ہے کہ صدقہ آدمی مخفی دے دے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ پتہ آپ سمجھا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ جو دے رہے ہیں سب کو بتانا چاہیے بھائی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. سمجھا نہیں؟ زکوٰۃ میں کھلے عام آپ دے دیں. باقی صدقہ اگر کرنا ہے تو صدقے میں مخفی ہے، اور ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم تو مانگنے والے ہیں، میں تو لینے والا ہوں. نہیں، ہر ایک آدمی دینے والا بن جائے تو انشاءاللہ ہر آدمی دینے والا بن جائے. بھائی جتنی بھی چاہے کہ میرے اوپر لازم نہیں ہے، میرے اوپر میں صاحب نصاب نہیں ہوں،
میں زکات میرے اوپر فرض نہیں ہے، چاہے کہ جتنا بھی مال ہے اس میں تھوڑے سے تھوڑا آدمی خرچ کرے. سمجھا؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے تم. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو 10 دے دیتا ہے. سمجھا نہیں؟ اب مہینے میں آپ مقرر کر بھائی مہینے میں جتنی میری سیلری ہو رہی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ میں نکالوں گا. ہر ایک آدمی جہاں دل چاہے، جہاں آپ کی دل مطمئن ہو جائے یہاں میرا صدقہ لگ جائے گا، وہاں خرچ ضرور کریں، صدقہ ضرور نکالیں. تو ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، کہ رات کو اٹھا کہ بھائی کسی کو صدقہ دے دوں، مخفی ہے صدقہ دے دوں. کسی بندے کو دے دیا. صبح کو پتا چلا کہ ایک ایسا بندہ تھا، ایک آدمی نے ایسے بندے کو صدقہ دیا جو بخیل آدمی تھا. سمجھا نہیں؟ خود پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، بھی بچوں پر بھی خرچ کرنے والا نہیں تھا، اتنا بخیل اور کنجوس تھا. یہ میرا صدقہ یہ بھی قبول نہیں ہوا. دوسری دفعہ رات کو اٹھا اور کچھ پیسے لیے کسی کو دے دیا، کسی عورت کو دے دیا. صبح پتا چلا کہ ایک ایسا بندہ جس نے ایک ایسی عورت کو صدقہ دیا ہے جو زانیہ عورت تھی. یار میرا بھی یہ بھی صدقہ قبول نہیں ہوا، فحش عورت کو دے دیا. تیسری دفعہ اٹھا رات کو دے دیا، کسی کو دے دیا. صبح پتا چلا یار یہ کیسا بندہ ہے کہ ایک چور کو صدقہ دے دیا، چور کو صدقہ دے دیا. 3 دفعہ، پہلے بخیل کو دے دیا، دوسری دفعہ اٹھا عورت کو دے دیا، تیسری دفعہ چور کو دے دیا. یہ 3 دفعہ میرا صدقہ تو قبول نہیں ہوا. چوتھی دفعہ رات کو خواب دیکھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اشارہ مل گیا اس بندے کو کہ میرے بندے تو نے جو 3 دفعہ صدقہ نکالا، تینوں دفعہ ہم نے قبول کر لیا. کیا بات ہے، تینوں دفعہ قبول کر لیا. تو نے بلکہ یہ فائدہ بھی ملا، جب تو نے ایک بخیل کو دے دیا تو بخیل نے کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے جیب سے نکال کر دوسروں کو دیتے ہیں، اس نے بخیلی سے توبہ کر لی. چور کو دے دیا تو چور نے کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں اپنی جیب سے نکال دوسروں کو دے دیتے ہیں. اس نے کہا جب مجھے بغیر چوری کرنے کے مجھے پیسے مل گئے ہیں میں چوری کرنے کیوں جاؤں. اس نے چوری کرنے سے توبہ کر لی. فاحشہ عورت گناہ کے کام کے لیے جا رہی تھی، اس نے کہا کہ گھر بیٹھے مجھے پیسے مل گئے تو میں غلط کام کے لیے کیوں جاؤں. اس نے زنا سے توبہ کر لی. سمجھا نہیں؟ آدمی صدقے دل سے آدمی نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. اچھے بھلے لوگ، پڑھے لکھے دیندار قسم کے لوگ اللہ رحم کرے، جن کا وقت بھی لگا ہوا ہے اور کسی نے گالی دی نا تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. بس ان کی ماں باپ چھوٹے بڑے بس ہم سب کو آپریشن کر دیں گے. بھائی دین میں وقت لگا ہے، دیندار ہو آپ، 5 وقت نماز پڑھنے والے ہو، اب تو معاف کر دو. سلمن خطا کا واعف عمن ظلمک. معاف کرنے سے آپ کے سینے کی آگ تو ٹھنڈی ہو جائے گی. سمجھا نہیں؟ لیکن معاف کرنے سے سمجھا نہیں، جو معاف کرتا ہے سمجھا نہیں، معاف کرنے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ نہیں کہ سینے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے میں اس کو ماروں خوب ماروں، فائدہ نہیں. معاف کر دو بس. تو معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات، جو تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مصنوعی عاجزی نہ ہو. ایک مصنوعی عاجزی، صوفی بن جاتے ہیں، ملا مولوی بن جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے عاجز بن جاتے ہیں، سمجھا نہیں، بڑی فقیر بن جاتے ہیں، بڑے اللہ والا. ایسا نہ ہو. حقیقی عاجزی ہو، جو حقیقت میں عاجزی ہو، لوگوں کو دیکھ رہا ہے خوب نمازیں، خوب نوافل پڑھ رہا ہے بندہ، ایسا نہ ہو. سمجھا نہیں، دل سے آدمی تواضع ہو، حقیقی لحاظ سے تواضع ہو. سمجھا؟ ایک آدمی مصنوعی طرح اس کا درجہ نہیں ہے. جو حقیقی لحاظ سے تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے. حقیقی لحاظ سے من تواضع للہ رفع اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آگے بھی عاجزی کی، مخلوق کے آگے بھی عاجزی کی.
کہتے میں وڈیرا، میں سردار ہوں، ارے مجھے اس نے گالی کیوں دی، میں تو قوم والا ہوں۔ وہ لاٹھیاں لے کر پہنچ جاتے ہیں، وہ گھر میں پہنچ جاتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، معاف کر دو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ دوبارہ سنیں عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، جو آدمی تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ بنائے۔ یا مقلب رب رضيت بالله ربا والإسلام رضيت بالله ربا ربنا تقبل منا وتب علينا إنك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.